السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة
وقال خیر الناس من ينفع الناس۔ زی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ چھو سورہ التوبہ 91 نمبر آیت تلاوت کی تھی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ایک فرمان، دو فرمان آپ نے پڑھے نے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم دے اندر آپ دا جو میں فرمان پڑھے اس نو نقل فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ میں بیان کراں صحیح صحیح کتاب و سنت دی ترجمانی کر دیں اللہ بیان کرن دی، اور سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمان۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب دے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی دے اوپر توکل بھروسہ کرن دے فوائد و ثمرات اور اس دے متعلق جو قرآن و احادیث دے اندر وارد اللہ اور اس دے رسول علیہ السلام دے فرمودات نے وہ میں تواڈے سامنے کچھ ذکر کیتے سن۔ کوئی بھی مضمون بیان کریے تے او اس دا کما حقہ حق ادا نہیں ہوندا، کچھ نہ کچھ چیزاں بچوں ضرور رہ جاندیاں نے، چونکہ جمعۃ المبارک دا ٹائم بھی مخصوص ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈا جو کچھ بھی اسی سننے سنانے اللہ اس تے عمل دی توفیق عطا فرمان۔ اج دے جمعہ دے اندر، اج دی حاضری دے اندر وقت دے پیش نظر جو حالات نے، کچھ گزارشات میں اس حوالے نال کرنی چاہنا کہ جو حالات اس وقت ساڈے ملک دے ملکی حالات بنے نے اور بن رہے نے، ہر بندہ ہی پریشان ہے، ہر بندہ ہی جڑا کہ یہ ہوئی گل کر رہا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور یہ اندر شک بھی نہیں۔ اور کئی ایسے علاقے نے جڑے پانی دی زد دے اندر یعنی آبی سیلابی عذاب دے اندر جڑا کہ وہ مبتلا ہو کے اللہ تعالیٰ دی مشیت ہے، ارادہ ہے، جو بھی ہو رہا ہے اور ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی مشیت و ارادے تو بغیر نہیں۔ تو اے اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے نمونے رکھے نے، اور اللہ تعالیٰ سانو صرف اپنی یاد اور اپنی فکر دی طرف جڑا کہ او لگانا چاہتے نے کہ کتے تہاڈا دنیا دے اندر رہ کے دنیا دی طرف ہی دھیان نہ ہو جائے، اور میری ذکر اور میرے ذکر اور میری فکر تو تسی جڑا کہ او روح گردانی اختیار نہ کر لو۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو اے نمونے دکھاندے رہندے نے۔ کدی زلزلہ ہوندا ہے، کدی طوفان ہوندا ہے، کدی بارشاں حد تو زیادہ، اور کدی پانی دا جڑا کہ او سیلاب اور پانی دے کثرت دی وجہ تو جڑا کہ او نقصانات
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت میں تے سمجھنا کہ زمینی بھی اور آسمانی بھی ساڈے اتے زمینی بھی پریشانیاں زمین دی طرفوں بھی اور آسمان دی طرفوں بھی نے، اور وہ دی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اسی اللہ دی یاد تو اج جڑا کہ وہ کنی کترا رہے ہیں اور دور جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سانو اے درس دیتا ہے، اور ایک یہ ہے فرمایا کہ جس قدر تسی میرا فکر کرو گے میں تہاڈا فکر کراں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی فکر کرنی ہے تے اللہ ساڈی فکر کرن گے۔ او مالک ہے، او خالق ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات تے قادر ہے کہ جو چاہے اللہ کر سکتے نے۔ اگر ساڈا ایمان مضبوط ہو جائے، توکل بھروسہ یقین اللہ دی ذات تے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سانو بھکھیاں نہیں رہن دین گے، پیاسیاں نہیں رہن دین گے، اللہ تعالیٰ ساڈیاں ضرورتاں دا آپ خیال رکھن گے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو میرا خیال رکھ میں تیرا رکھنا، فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن حکیم دی میں آیت پڑھی ہے، یہ ترجمہ سنو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت دے اندر ایک بہترین عمل دا ذکر کیتا ہے، اور وہ عمل ایسا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل نو ہر حال دے اندر کرن دا حکم دیتا ہے۔ انسان تے باقی جو عبادات نے معاملات نے وہ انسان دی صحت و طبیعت تے جڑا کہ ڈپینڈ کر دیا نے، لیکن اے عمل ایسا ہے کہ اے عمل ہر وقت انسان نو کردیا رہنا چاہیے کہ حالات کس طرح دے بھی نے، ایک دوجے دے کم آنا اور ایک دوسرے نال خیر خائی کرنا اور ایک دوسرے دا چنگا سوچنا اور چنگا کسے نال برتاؤ کرنا، اور ہر کسے دی بھلائی دی خاطر جڑا کہ او تگو دو کرنا کتنا محبوب عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے نے، فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، فرمایا کمزور مریض اور او لوگ جنہ دے کول اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر خرچ کرنا واسطے کچھ بھی نہیں، فرمایا انہاں دے اتے کوئی حرج نہیں۔ اللہ اللہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، بشرطے کہ فرمایا وہ اللہ اور دے رسول علیہ السلام انہاں دے نال جڑا کہ اور خیر خواہی کرن۔ اللہ اللہ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والے جڑے نے انہاں تے کوئی کسے قسم دا اعتراض نہیں، کوئی انہاں تے کسے قسم دا اعتراض نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے بڑے ہی مہربان نے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دے اتے جڑا کہ وہ بڑے ہی مہربان نے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت دے اندر ایک عمل بیان کیتا ہے، ایک عمل دسے، عمل کیے وہ عمل فرمایا اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ نصیحت خیر خواہی، عربی دے اندر خیر خواہی دے واسطے جو جملے استعمال ہوتے ہیں انہوں نصیحت کیا جاتا ہے، النصیحہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نصیحت جڑی ہے اے خیر خواہی دین، اصل دین جڑا وہ یہی ہے کی ہے، فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی دا نام ہے، ایک دوسرے دا بھلا سوچنا، ایک دوسرے دی بلائی
چاہنا ہے ایک دوسرے دے نال بھلائی کرنا، ایک دوسرے دے کم آنا ہے۔ جہاں میں وہی لوگ اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے خیر الناس من ينفع الناس، تواڈے اندروں بہترین لوگ کیڑے نے؟ فرمایا وہ لوگ بہترین نے جڑے لوگاں دا فائدہ سوچ دے نے۔ خیر الناس من ينفع الناس، جڑے لوگاں دا فائدہ سوچ دے نے۔ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے نے، جامع ترمذی دے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام دے کول آئے اور آپ صحابہ دے اندر کھڑے ہو گئے۔ صحابہ آپس دے اندر گفتگو فرما رہے نے، گفتگو کر رہے نے۔ آپ فرماندے نے میرے ساتھیو، الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تواڈے اندروں بہترین لوگ جڑے نے انہاں دی نشاندہی نہ کراں؟ بیو الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، تواڈے اندروں کیڑے چنگے نے اور کیڑے تواڈے اندروں برے نے؟ تواڈے برے لوگاں دے اندروں اچھے کیڑے نے اور اچھیاں دے اندروں برے کیڑے نے؟ یعنی یہ سمجھو چنگے لوگ کیڑے نے اور برے لوگ کیڑے نے؟ صحابہ چکنے ہو گئے، جی یا رسول اللہ دسو۔ آپ فرماندے نے تواڈے اندروں بہترین او لوگ نے جڑے لوگ لوگاں دا فائدہ سوچ دے نے اور لوکاں نو انہاں دے کولوں خیر دی امید ہوندی ہے، خیر دی توقع ہوندی ہے، خیر دی ہی امید ہوندی ہے۔ لوگ سوچ دے نے یار یہ لوگ جڑے نا بڑے اچھے لوگ نے اور ساڈے نال چنگا ہی برتاؤ کرن گے، برا نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا تواڈے اندروں بدترین لوگ کیڑے نے انہاں دی نشاندہی کراں؟ فرمایا اچھے لوگ وہ نے جنہ دے کولوں لوگ خیر دی توقع رکھ دے نے اور انہاں دے کولوں انہاں دے شر دا انہاں نوں کوئی ڈر نہیں، یعنی کہ انہاں دے کولوں اس چیز تو نہیں ڈر دے کہ یار سانوں نقصان پہنچانے، اے لوگ چنگے نے۔ اور فرمایا برے لوگ کیڑے نے؟ جی اللہ دے نبی وہ کیڑے نے؟ آپ فرماندے نے او برے لوگ جنہ دے کولوں لوگ خیر دی توقع نہیں رکھ دے، خیر دی امید نہیں رکھ دے اور انہاں دے شر تو ڈر دے نے، انہاں دے شر تو بھی ڈر دے نے تے خیر دی بھی توقع نہیں ہے۔ فرمایا انج دے نہ بنو کہ لوگ تواڈے کولوں خائف ہون اور تواڈے شر تو ڈرن اور تواڈے کولوں انہاں نوں کوئی خیر دی امید نہ ہوئے۔ اج ساڈے جو ملکی حالات نے نا وہ انج ہی نے کہ ساڈے تے جو اس وقت حکمرانی کر رہے نا حکمران، اے انج دی نے، انہاں دے کولوں خیر دی امید کوئی نہیں، شر دے انہاں دے شر دے کولوں ہر ویلے ڈر ہی رہندا ہے۔ اور ویل لو تسی حال ہوئی کہ لوگ بیچارے امید رکھتے نے چنگی دی لیکن چنگی ہون نہیں رہی، آئے دن برا ہی جڑا کہ قوم دے اوتے جڑا کہ اے بوجھ ڈالن دے نے، قوم نو دبان ہی دے نے، قوم اگے ہی بڑی ستی ہے، اگے ہی بڑے پریشان نے، اور انہاں دی وجہ تو لوگ جڑے نے وہ اپنے کاروباراں تو جڑا کہ محروم ہو گئے اور دو وقت دی روٹی کھانی لوگاں تے بڑی مشکل اور بڑی جڑا کہ بھاری ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ آؤ میرے نال میرے ہاتھے بیعت کرو۔ صحابہ اکرام دے کولوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لیا کر دے، بیعت لیندے کس چیز دی بیعت؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ دے کولوں بیعت لیا کر دے اور اللہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا اور آپ دے کول آیا، میں آپ دے ہاتھ تے بیعت کرنی چاہنا۔ آپ فرماندے نے اے جریر اپنا ہاتھ اگے بڑھا،
اللہ اللہ جریر کہنے لگے یا رسول اللہ میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنی چاہنا لیکن آپ میرے کو بیعت کیڑے چیز تے لینا چاہتے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے الا ان نسلم وجهک للہ والدین والنصیحۃ لکل مسلم۔ آپ فرماندے نے پہلی بات اے وے اس بات تے میری بیعت کر کہ تو اللہ تے ایمان لے آئے گا یعنی اسلام قبول کرے گا، اور دوسرے نمبر تے فرمایا کہ ہر مسلمان دے نال بھلائی کرنی ہے، ہر مسلمان دے نال خیر دا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ اللہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرماندے نے بایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماندے نے بایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم۔ میں اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ تے ہاتھ تے بیعت اس عمل دی کیتی ہے کہ ہر مسلمان دے نال بھلائی کرنی ہے، ہر مسلمان دے نال خیر خائی کرنی ہے، ہر مسلمان دے نال بھلائی کرنی ہے، اور ایک مسلمان دا نا دوجے مسلمان دے اتے حق بھی ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی دا خیر خواہ ہوئے اور خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اللہ 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 نبی علیہ السلام دے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کردے نے، اور روایت امام اللہ اکبر مسلم رحمہ اللہ نے مسلم دے اندر بھی درج فرمائی ہے، اور اس تو ہٹ کے اے اور دیگر کتاباں دے اندر بھی حدیث دے اندر جامع ترمذی دے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس نو درج فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے جڑے حق نے انہاں دے اندروں ایک حق اے بھی ہے وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، کہ اپنے مسلمان بھائی دی خیر خائی کرے، خواہ او اے دے سامنے وے خواہ اے دی کنڈ پیچھے وے، خواہ اے دی کنڈ پیچھے وے یا اس تو غائب ہے، اپنے بھائی دے نال ہر وقت جڑا کہ اچھا ہی سوچنا چاہیے، او دی بھلائی ہی جڑا کہ چاہنی چاہیے۔ یہ یہ مطلب نہیں کنڈ پیچھے ہوئے تے اسی او دی جڑا جناب اللہ اللہ سامنے ہوئے تو دی اسی اچھائی بیان کریے، او دی خیر خائی سوچیے کریے، تو جدوں کنڈ پیچھے ہوئے تے اسی او دے عیب لوکاں اندر بیان کریے اور او دیاں غیبتاں کرنیاں شروع کر دیے، او دیاں چگلیاں کرنیاں شروع کر دیے، اس دا مطلب نہیں ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ اپنے بھائی دی ہر ممکن ہر حال اندر خیر خائی جڑی ہے او کرنی چاہیے اور کردیا رہنا چاہیے۔ اور یہ عمل کڈا پیارا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ اللہ دے محبوب بندے جڑے نا جنہاں نو اللہ بڑا پسند کرتے ہیں انہاں دے اندروں ایسے بندے جڑے لوکاں دے نال خیر خائی کرتے ہیں وہ بھی نے۔ آپ فرماندے نے وَأَحَبُّ عِبَادَتِي عَبْدِي وَأَحَبُّ عِبَادَتِي عَبْدِي إِلَيَّ النَّصِيحَةُ، اللہ فرماندے نے میرے نزدیک میرے محبوب ترین او بندے نے جڑے لوکاں دے نال خیر خائی کر دے نے، لوکاں دے نال جڑا کہ چنگا برتاؤ کر دے نے، لوکاں دے نال اچھا سلوک کر دے نے۔ اللہ اللہ لوکاں دے نال نا بہترین سلوک کرنے والے، کیونکہ اے عمل بڑا پیارا ہے، اللہ دے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ دے اس دسے ہوئے عمل نو سب تو پہلے اپنان والے اللہ دے نبی نے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا اگر شجرہ دیکھیا جائے، حالات دیکھے جان، تو جناب سیدنا
ہود علیہ السلام دے متعلق قرآن مجید دے اندر ہوندا ہے، فرماندے نے اُبلغکم رسالات ربی وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین۔ اے میری قوم دے لوگو، میں تانوں اپنے رب دی طرفوں جڑے پیغامات میرے تک پہنچ دے نے میں تانوں او پہنچانا، اور فرماندے نے وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین۔ فرماندے نے میں تہاڈا خیر خواہ بھی بڑا۔ ایک نبی اپنی امت دا خیر خواہ ہوندا ہے، جس طرح باپ اپنی اولاد دا خیر خواہ ہے، اسی طرح نبی اپنے امتی دے بڑے خیر خواہ ہوندے ہیں۔ امام اپنے مقتدیاں دا خیر خواہ ہوئے، ایک لیڈر اپنی قوم دا خیر خواہ ہوئے، ایک مسلمان دوسرے اپنے بھائی دا خیر خواہ ہوئے، تا معاشرہ جڑا کہ وہ بہتر ہوندا ہے، تا معاشرے دے اندر جڑا کہ وہ انقلاب ہوندا ہے، وگرنہ نہیں۔ تے جے ایک دوجے دیاں جڑاں کڈن والے ہوئیے، ایک دوجے دے خلاف ہوئیے، ایک دوسرے نو کھان والے ہوئیے، تے پھر تے حالات جڑے نے وہ ادوں ہی سنگین جویں دے ہو گئے نا، ادوں ہی سنگین تر سنگین جڑے ہوندے چلے جان گے۔ حالات دی بہتری اگر چاہتے ہیں تو وہ واسطے اے بہترین عمل اپنانا چاہیے، ہر کسی نو اپنانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین خیر خواہی دا نام ہے۔ جناب سیدہ نوح علیہ السلام اپنی قوم نو کہن لگے، فرماندے نے اُبلغکم رسالات ربی وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرماندے نے او میری قوم دے لوگو، میں اللہ دا نبی ہاں اور تہاڈا میں بڑا خیر خواہ ہاں، میرے تک جو اللہ دے پیغام ہوندے نے میں صحیح تانوں پہنچانا وا، اور میں تہاڈی خیر خواہی کرنا، تانوں میں رب دے عذاباں تو ڈران والا اور اللہ تعالیٰ دیاں بشارتاں سنان والا۔ جناب صالح علیہ السلام میں اگر پڑھدا جاواں نا سارا تے جمعہ اس پاسے جڑا کہ صرف انبیاء علیہ السلام دے قوم نال خیر خواہی دے حالات جڑے نے وہی ختم نہ ہون۔ ایک دو باتاں سنو۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماندے نے یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ فرماندے نے اے میری قوم دے لوگ، گل اے وی او کردے نے، فرماندے نے لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اللہ ایک تے اے وے کہ میں اللہ دے پیغام جو میرے تک نے میں تواڈے تک پہنچانا۔ انبیاء اور رسل علیہم السلام انہاں دا بہترین جڑا عمل ہے کہ ایک تے اللہ دی طرفوں جو بھی انہاں نو پیغام ملیا ہے انہاں اگے انہوں قوم تک پہنچایا ہے، اور پہنچانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ کتمان حق یعنی حق نو چھپانا اللہ دے نزدیک یہ بڑی وڈی خیانت ہے، اس واسطے بیان کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام بھی آپ نے بھی یہ عمل کیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم دے بڑے خیر خواہ، اللہ دے محبوب علیہ السلام پہلے نبی تے آنے نا خیر خواہ، لیکن میں قربان جاواں ساڈے محبوب نبی علیہ السلام دی واریاں آئیاں نے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تو بڑھ کے کائنات کے اندر کوئی خیر خواہ نہیں۔ دیکھو ذرا اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب اینا درد تواڈے دل اندر لوکاں دا، اینا درد، اینا احساس، اتنی خیر خواہی کہ محبوب تسی اینا دی خیر خواہی دے پیچھے لگے ہو، اور فرمایا اللہ فرمایا لعلک باخی نفسک اللہ یکونوا مؤمنین۔ فرمایا میرے محبوب سونے ہو کتے اپنے آپ نو ہلاک نہ کر لیا جے، اینا دے پیچھے پئے ہو، اینا دی خیر خواہی دا تانوں اینا فکر ہے کہ محبوب تسی دن نہیں ویندے، رات نہیں ویندے، بھوک نہیں ویندے، پیاس نہیں ویندے، اپنی جان نو نہیں ویندے، فرمایا اینا دے پیچھے لگے ہو۔ لالچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ دے بنائے بندے رب دی جنت دے مہمان بن جان،
اور اللہ دی جہنم تو جڑا کہ اے بچا لے جان۔ اللہ 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 آپ فرماندے نے الدین النصیحہ، دین خیر خائی دا نام ہے۔ صحابہ فرماندے نے لمن یا رسول اللہ، اللہ دے نبی کدی کدی خیر خائی کرنی ہے؟ آپ فرماندے نے للہ والی کتابی والی رسولہ والی آئمت المسلمین وعامتہم۔ فرمایا اللہ دی خیر خائی کرو۔ اللہ دی خیر خائی کی ہے کہ اللہ دی کتاب اور فرمایا اللہ تعالیٰ دے جو پیغامات نے انہوں سنو، اللہ دی کلام نال محبت کرو، اللہ دے نال محبت کرو، اور اللہ نال محبت سب تو بڑھ کے اللہ دی بات نو مانو، اللہ دی منع کردہ چیزاں تو رک جاؤ، یہ اللہ نال خیر خائی ہے۔ اور فرمایا دی کتاب نال خیر خائی کرو۔ او دی کتاب نال خیر خائی یہ وے کہ او دی کتاب تے ایمان لے آندا جائے، اینو پڑھیا جائے، ایدے نال محبت کیتی جائے، اینو اپنا اوڑنا بچھانا بنایا جائے، اور ایدے اوامر تے حکم کیتا جائے، نواہی تو جڑا کہ بچیا جائے۔ اور قرآن اللہ دی کتاب ہے۔ اے ساڑھے ہاں جڑا نا ہن پہلی امتاں دے ختم نے، ساڑھے ہاں فرمایا اللہ دی کتاب ہے۔ سب تو کمال دی جڑی چیز ہے وہ رب دی کتاب ہے، کلام اے دے نال، اللہ دی کلام نال محبت کرو، اینو پڑھو، اینو سیکھو، اتے عمل کرو، ایدا تدبر کرو، غور و خوض کرو، قرآن نال محبت کرو، قرآن نو پڑھو، پڑھاؤ، قرآن دی تعلیمات عام کرو، پھر ایدا حق ادا ہوئے گا۔ اور او دے رسولہ دے نال فرمایا، او دے رسولہ دے نال جڑا ہے او بھی خیر خائی کرو، نبی علیہ السلام تے ایمان لے ہونا اور آپ دی اطاعت کرنا، آپ دی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال دلوں بجانوں محبت کرنا، اے آپ نال خیر خائی ہے۔ اور فرمایا کہ جیڑے تواڈے امام نے، وقت دے حکمران نے، انہاں نال بھی خیر خائی کرو۔ انہاں نال خیر خائی کی ہے کہ انہاں دی چنگی گل تے عمل کرو، اگر تانوں اچھا کہن تے انہاں دے عیب بیان نہ کرو، اگر تانوں اگر اے اچھے نے تے اچھا کہندے نے، ہاں اگر اے اچھے نہیں برے نے پھر انہاں دی برائی دی بعض معاملے چ انہاں دی اتباع نہیں کرنی۔ جدے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی ہوئے او دے اندر اپنے حکمرانہ دی اطاعت نہیں۔ اور عام مسلمانہ دی خیر خائی بھی کرو۔ عام مسلمانہ دی خیر خائی دو طرح ہے، ایک قولی ہے ایک عملی ہے۔ قولی کی ہے زبان دے نال، کسے نو تکلیف نہ دو، کسے نو گالی نہ دو، کسے نو برا نہ کہو، اور کسے دے عیب بیان نہ کرو، کسے دے نقص بیان نہ کرو۔ اور عملی طور تے وے کہ ہر کسے دے کم آؤ، کسے دی ضرورت نو پورا کرو، جو دی ضرورت ہے، ماڑا غریب ہے، انہوں کسے چیز دی طلب ہے، او دی طلب نو پورا کرنا، او دے کم آنا، اور اللہ اللہ او دی معاونت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال اللہ دے نزدیک جڑے نا انہاں دے اندروں فرمایا ای الاعمال افضل۔ امام ابن مبارک رحمہ اللہ انہاں دے کولوں سوال کرنے والے ہیں، سوال کیتا امام صاحب دے دسو نا افضل اعمال دے اندروں افضل عمل کیڑا ہے؟ آپ فرماندے نے اور بھی بڑے افضل اعمال نے، لیکن فرماندے نے النصح للہ، اللہ واسطے خیر خائی کرنا، اللہ تعالیٰ دے واسطے خیر خائی کرنا، اللہ نال خیر خائی کرو، او دے کتاباں نال، او دے رسولہ نال، اور مسلمانہ دے امامہ نال، آئمہ نال، اور عام مسلمانہ دے نال خیر خائی کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ کسی نال خیر خائی کردا ہے، کسی دی مدد دے اندر رہندا نا، اللہ پاک اپنے اس بندے دی مدد دے اندر جڑا ہے وہ رہندے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور فرمایا کہ اے مسلمان دے واسطے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی دے کم آئے، اگر وہ دے کم آئے گا اللہ ذوالجلال والاکرام جڑا او دے کم آپ کرن گے۔ فرمایا مسلمان دا بھائی ہے، مسلمان تے ظلم نہیں کردا۔ اور فرمایا کہ جیڑی اینو اپنے بھائی دی کوئی طرف کوئی حاجت ہے، او دی حاجت نو پورا کرے۔ اللہ
اگر اے دی حاجت پوری کرے گا تو اللہ اپنے بندے دی حاجات خود پورا کرنے گے. فرمایا من فرجا ام مسلم قربتن، فرمایا جڑا کسے مسلمان تو کوئی تنگی دے حالات دور کردا ہے، اوتے خرچ کردا ہے، او دی معاونت کردا ہے، او دے کم آوندا ہے، فرمایا اللہ قیامت دیاں سختیاں اے دے تو دور کر دیں گے. اللہ. اور فرمایا من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جڑا کسے مسلمان اپنے بھائی دا عیب جاندا ہے اور وہ دی پردہ پوشی کردا ہے، لوکاں دے اندر انہوں بیان نہیں کردا، فرمایا اللہ قیامت دے دن اپنے اس بندے دے عیباں دی پردہ پوشی کر دیں گے. اللہ اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان نو دوجے مسلمان دا خیر خواہ ہونا چاہیے. انصر اخاک، اپنے بھائی دی مدد کر، ظالمن او مظلوما، فرمایا اگر وہ ظالم ہے تاں بھی مظلوم ہے تد بھی. صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ظالم تے ظلم کردا ہے تے مظلوم دی تے مدد سمجھ آؤندی ہے، ظالم دی مدد کی ہے؟ آپ فرماندے نے مظلوم دی مدد ہے کہ انہوں ظلم دے ظالم دے پنجے تو چھڑانا، اور ظالم دی مدد ہے کہ انہوں دے ظلم تو روکنا. جویں مظلوم دی مدد ضروری ہے ایویں ظالم دے ظلم دا سدے باب بھی ضروری ہے. اگر ظالم دے ظلم دا سدے باب نہ کیتا گیا تو پھر یہ ظلم دے اندر جڑا کہ دلیر ہوئے گا اور ظلم کرتا جائے گا، ظلم کرتا جائے گا. اللہ اللہ اللہ. اس واسطے فرمایا کہ اے دے ظلم نو جڑا کہ وہ بھی روکنا. اللہ اللہ اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بیان کی تھی، فرمایا وہ دے ظلم نو روکنا، ظالم دے ظلم نو روکنا. اللہ اللہ. تو یہ بھی عمل ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دی، اللہ تعالیٰ دی زمین تے رہ کے اللہ دے بندیاں دے نال خیر خائی کرنا اور انہاں دے کم آونا، انہاں دی معاونت کرنا. اللہ اللہ. فرماندے نے خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. اللہ رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر. کسی کے قیامت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر. انج تو نہیں ہونا چاہیے کہ کسے دے ادا بچے ہی کچھ نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی آفت آئی ہے سب کچھ ختم ہو گیا، اتنے قیامت آ گئی ہے تے ساڈے دل ہی نہ ہلن، اسی آکھیے خیر وہ ہویا ساڈے نال کیڑا ہویا. انج نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچ نہیں سوچنی چاہیے، انج دی سوچ نہیں سوچنی، بلکہ اگر اتنے کوئی حالات بنے نے تو وہ شانہ بشانہ ہونا، وہ کم ہونا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسے سونے حالات انہوں دے. مہاجر جدو ہجرت کر کے اپنی زمیناں، املاک، کاروبار، بچے بیوی چھڈ کے ٹر گئے مکے نو چھوڑ کے مدینے دے جڑے انصار صحابہ سن نا، انہوں نے ایڈا کمال دا جڑا کہ انہاں دے نال اے سار دا معاملہ کیتا ہے، خیر خائی کیتی ہے کہ انہاں صحابہ نے مدینے دے رہن والیاں نے انہاں نو گھر بھی دیتا ہے، کاروبار بھی شریک کیتا ہے، حتیٰ کہ انہاں تے اینی جڑا خیر خائی دی مثال قائم کی ہے کہ جدے نکاح دو بیویاں نے ایک نو طلاق دے کے وہ عدت کر کے وہ اپنے مہاجر بھائی نال نکاح کر دیتا ہے. اللہ اللہ. قربان کر دیتا ہے. جدے کول دو باغ نے ایک باغ اپنے بھائی نو دے دیتا ہے، جدے کول ایک باغ ہے اپنے اس ایک باغ دے اندر اپنے دوسرے بھائی نو شریک کر لیا ہے. کمال دی چیز ہے اے نا. اے ساڈے تے نہیں نا. ہن ویکھو قصور دے اندر دریائے ستلج اتنی طغیانی آئی ہے کہ گھراں دے گھر اجڑ گئے، سب کچھ انہاں دا برباد ہو گیا، سب کچھ جڑا کہ
پانی دے آب دے اندر پانی دے اندر آ گیا، زیر آب آ گیا، اور وہ بیچارے اپنے علاقے چھڈ کے آئے نے، مہاجر بن کے بھی مہاجر بن کے آئے نے، تے کئی تے اللہ دے بندے ایسے نے جنہاں نے انہاں دے درد نو سمجھیا اور انہاں نو سینے نال لایا ہے، اور انہاں نو جگہ دیتی ہے، مکان دیتے نے، انہاں دی معاونت کیتی ہے۔ تے کئیاں نے کی کہا، انہاں کہا ساڈے دروازے تواڈے واسطے بند نے، اسی نہیں تانوں جگہ دے سکتے۔ کئی انج دے بھی کملے نے، وہ کئیاں نے اپنے رب نو راضی کر لیا اور جنت خرید لی ہے، تے کئیاں نے اپنے رب نو ناراض کر کے جنت تو محروم ہو گئے نے۔ مشکل حالات اندر مسلمان دا مسلمان بھائی دے جڑا کہ نال شانہ بشانہ ہونا چاہیے۔ اے دنیا دا مال ایتھے رہ جانا ہے، سب کو چھڑ جانا ہے، کوئی شے نال نہیں کھڑنی، یاد رکھیے بات، اے دنیا دا مال نہ ایتھے چھڑ جانا ہے، لیکن عزم بالجزم کرو کہ یار اگر کسے جگہ ساڈی ضرورت ہے کسے مسلمان بھائی نو تے اسی دے سب تو پہلو او دے کم آئیے، باقی سب چیزاں بعد دے اندر نے۔ سب تو پہلے جڑی چیز ہے اللہ دے نزدیک وہ ہے اپنے مسلمان بھرا دی خیر خائی کرنا، وہ دے کم ہونا۔ اللہ اللہ کسی کے قیامت گزر جائے سر پر، پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر۔ اگلا جملہ کیے والا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، بولو اللہ راضی ہوں گے عرش بری پر۔ یار اسی تے انسان ہے نا، اور اللہ دی مخلوق نال ایک نال میں تہاڈی ملاقات کراواں قرآن وچوں 19واں پارہ ہے سورہ نمل۔ اللہ دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام نے، بارش نہیں ہو رہی، لشکر لیا نال، بارش واسطے نکلے تے لشکر نکلے نال، ایک وادی دے کولو گزرے، بستی دے کولو گزرے، ایک وادی زمین تو گزرے، کیڑیاں دا ایک جھنڈ، کیڑیاں نکلیاں اپنے بلاں دے وچوں، ایک کیڑی نے دیکھیا جناب سلیمان علیہ السلام تے انہاں دا لاؤ لشکر آ رہا ہے، تے دوڑ دی اپنی کیڑیاں دے کول آئی ہے، اور آ کے تے انہاں نو مطلع کیتا، آگاہ کیتا، انہاں دی خیر خائی لے کے آئی ہے۔ تے کی کہندی اللہ دا قرآن ترجمہ نہیں کردا، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ اللہ اللہ اللہ، کیڑی کہن لگی نی کیڑی ہو جناب سلیمان تے انہاں دا لشکر آ رہا ہے تواڈی طرف، انج کرو اپنی اپنی کھڈاں دے اندر داخل ہو جاؤ، کتے انج نہ ہوئے کہ جناب سلیمان دا لشکر تانوں روند کے چلا جائے۔ اے خیر خائی کیڑی کر رہی ہے کیڑیاں دی، او یار اسی تے اللہ دی زمین تے سب تو ساریاں مخلوقات دے نالو افضل مخلوق انسان، اسی کیوں نہیں کسی دی خیر خائی چاہتے؟ او اللہ دی مخلوق کیڑی دجیاں کیڑیاں دی خیر خائی، او جڑا خیر خائی کرنا ہے او دا اللہ دے ہاں درجہ کنا ہے۔ دیکھو ایک بندہ جناب موسیٰ علیہ السلام، میں گل ختم کر لگا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے بولنا ایک بندہ آیا، اے ادوں دی بات ہے جدوں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام دے قتل دا حکم دے دیتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قتل دا حکم دیتا ہے۔ اے معاملہ سورہ القصص دے اندر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے، دو بندے لڑن ڈے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانا چاہیا کہ بندہ جڑا بڑا پھرتیلا لڑائی دے اندر بڑا جناب کد کے پے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہوں پہلے سمجھایا، نہیں سمجھیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار پھڑ دے، بار بار اگے آئے۔ اللہ پاک فرماندے نے فَقَضَى مُوسَىٰ فَقَضَى عَلَيْهِ، پھر اللہ دے نبی موسیٰ نو غصہ آیا، آپ نے ایک ہورا ماریا، مکہ ماریا، مکہ وجن دی دیرے مر گیا، اللہ اللہ مر گیا۔ ہن رولا پی گیا، کہنے لگے ساڈا بندہ مر گیا، کنے مارے پتہ کرو۔
لیکن کسی نو پتہ ہی نہیں سی، صرف اس بندے نو پتا سی جس بندے دے گلی پیا سی۔ دوجے دن ہوئی 12 بجے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تے اے پھر نہ اے ہوئی بندہ جڑا لڑن ڈیا سی جدے گل پیا سی، اے بندہ دوجے دن پھر کسی نے لڑن ڈیا۔ حضرت موسیٰ نو آمدیاں ویکھ کے نے رولا پا دیتا، کہنے لگا مار دے گا تو، کل بھی ایک بندہ ماریا ہے۔ راز آؤٹ ہو گیا۔ ہن فرعون نے کہا کہ موسیٰ نو جتھے ملے قتل کر دیو۔ پارلیمنٹ دے اندر اے بات طے ہو گئی۔ ایک بندہ اللہ فرماندے نے وقال الرجل، ایک بندہ ایسا ہے کہ اے من قوم موسیٰ، موسیٰ دی قوم دے وچوں، فرعون دی قوم دے وچوں، فرمایا یکتم ایمانہ، اپنے ایمان انہیں چھپایا سی، ظاہر نہیں سی کیتا۔ موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لے آیا سی لیکن ظاہر نہیں سی رہندا فرعون دے درباریاں دے اندر۔ اے دوڑدا آیا، جدو انہیں حکم دے دیتا ہے فرعون نے کہ موسیٰ نو قتل کر دیو، اے بندہ دوڑدا آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ کہنے لگا دوڑدا ساہ بھولیا موسیٰ علیہ السلام نے بول، کہنے لگا موسیٰ جنی جلدی ہو سکتا ہے اے شہر چھڈ کے نکل جاؤ، فرعون نے تواڈے قتل دا حکم دے دیتا ہے اور میں تواڈے کول صرف تواڈی خیر خواہی دل وچ لے کے آیا اور تانوں دسن آیا کہ تسی جنی جلدی ہو سکتا ہے چھڈ کے نکل جاؤ۔ اللہ پاک نو یہ ادا بڑی پسند آئی کہ اللہ نے اس بندے دا ذکر اپنے قرآن وچ کر دیتا ہے کہ دجے دی خیر خواہی کرن والا بندہ اللہ دے نزدیک کتنا اچھا ہے، اللہ دے نزدیک محبوب ہے، اللہ اودے نال پیار کردے نے، محبت کردے نے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے چو بہترین او لوگ نے جڑے لوکاں نال خیر خواہی کرن والے، خیر الناس من ينفع الناس، بہترین او نے جڑے لوکاں دا فائدہ سوچدے نے۔ لوکاں دا فائدہ سوچو یار، ساڈی وجہ تو اگر کسی نو کوئی تکلیف ہے وہ کم چھڑ دیو، ساڈی وجہ تو اگر کوئی مسلمان بھائی پیراں تے کھڑا ہو سکدا ہے اونوں کھڑا کرو، اپنے بھرا دے کم آؤ، او دی معاونت کرو، اونوں ڈبون دی نہ کرو، اونوں کھان دی نہ کرو بلکہ اونوں کھوان دا سوچو، اونوں تارن دا سوچو، او دے کم آؤ، او دے حالات سوار دیو۔ اے جڑے حالات ہونے نا، سادہ سفید پوش ساڈے نزدیک بڑے لوگ نے، سب تو پہلے اپنے رشتہ داراں عزیزاں اندر نظر مارو کہ یار کوئی حالات دا ماریا تنگ بندہ تے نہیں، اگر ہے او دی معاونت کرو، اونوں دلاسا دو، اونوں تسلی دو۔ اے ویکھو ساڈے ملکی حالات جو بنے نے، لوگ اللہ دی قسم خودکشیاں کرن رہے نے، خودکشیاں کرن رہے نے، آپ بھی مر رہے، اپنے بچیاں نوں بھی مارن رہے نے، اور وہ لکھ رہے نے، پیغام دے رہے نے کہ اسی کی کریے، اتنے کچھ جڑا کہ کچھ حالات تنگ نے، مہنگائی زیادہ ہے، کچھ بجلی دے بلاں نے پھڑ کے جڑا کہ لک توڑ دیتے ہیں۔ عوام احتجاج گیرے، ملک جڑا پورے ملک دے اندر جڑا کہ احتجاج ہو رہا ہے۔ کل صبح 2 ستمبر پورے ملک دے اندر جڑا ہڑتال ہے، بجلی دے بل اتنے زیادہ، اور یہ اندر جڑے اضافی ٹیکس نے کم و پیش تقریباً 11 ٹیکس جڑے کہ ساڈو بل تے لگ کے آ رہے ہیں۔ ایسے بھی ٹیکس دینے جڑیاں چیزاں استعمال ہی نہیں کرتے۔ کتنا پیارا اسلام دا نظام ہے، جمہوری نظام اس وجہ تو گندا نظام ہے کہ دے اندر ٹیکس جنہ امیر نو ہونا غریب بھی دین دیا ہے۔ اسلامی نظام دے اندر غریب دے اتے ٹیکس بلکہ ٹیکس ہے ہی نہیں، امیر دے مال دی زکات ہے اور غریب نال معاونت ہے۔ اسلام دا جڑا یہ نظام ہے، یہ نظام جب تک نہیں آئے گا تب تک جڑا کہ ساڈے حالات جڑا کہ بہتر نہیں ہون گے۔ اس واسطے ویکھو جنہ ہن ٹیکس امیر بھردا ہے اُنہ غریب بھی بھرن دیا ہے، غریب تے بھی ٹیکس ہوئے کی کرے غریب۔ ایک غریب مزدور بندے دی ماہانہ انکم 30,000 روپیہ ہے، تے جے اس بیچارے نو 25,000 بل آ جائے تو انہیں کی کرنا ہے؟ انہیں خودکشی نہیں کرنی تو کرنا کی ہے؟ ذرا سوچیے۔
ساڈے حکمرانوں نو ہوش دے ناخن لینے چاہیے نے، اور جتنے سرکاری ملازم نے انہوں اتنیاں بڑیاں مراعات جہڑیاں نوازیا جاتا ہے روکیاں جان، بند کیتیاں جان۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیسے پیارے، انہاں دی عادات اللہ نو بڑیاں پسند سن، انہاں دے اندر فرمایا دو عادتاں بڑیاں چنگیاں سن۔ انہاں چوں ایک عادت یہ سی کہ حضرت ابو بکر صدیق لوکاں نال خیر خائی بڑی کردے سن۔ جدوں حکمران بنے نا، فرماندے نے ابو بکر دی تنہا امیر ہے، وقت دا حکمران ہے، ابو بکر صدیق نے فرمایا انی تنہا جنی ایک عام مزدور دی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اقتدار سنبھالیا ہے، انہاں بھی یہ بات کی، فرمایا کہ جنی عام مزدور دی تنہا ہے اونی حاکم وقت دی ہے۔ اب ویکھو اے قانون افغانستان دے اندر ہے، اج افغانستان جڑا کہ ساڈے تو خوشحال ہو گیا، باوجود اس دے کہ کئی دفعہ افغانستان نو جڑا کہ مٹان دی جڑا کہ پروگرام بنائے گئے نے، مٹیا بھی اور سارا کچھ تباہ ہو گیا، لیکن پھر وہ ساڈے تو جڑا خوشحال ہے۔ جتنے ملک ساڈے ملک تو تھلے سن اج وہ سارے ملک اتنے آ گئے نے، ساڈا ملک ایڈا خوشحال ہونے دے باوجود سب کچھ اللہ دیاں نعمتاں ایتھے نے، موسم ایتھے بہترین نے، ایتھے دریا نے، پانی ہے، زمین زرخیز ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایتھے حکمران نہیں چنگے ہے۔ اللہ سانو بھی اچھے حکمران دین جڑے درد لوکاں دا اپنے دلاں اندر سمجھن محسوس کرن۔ باقی مشکل دی کڑی ہے، اس کڑی دے اندر تسی اپنے مسلمان بھائیاں دا ساتھ نہ چھوڑو، جے اللہ نے تانوں نوازیا ہے تسی رب دے دتے مال چو رب دے راہ چ خرچ کرو، بندہ پروری کرو، اللہ دی قسم ہے بندے دا بندے تے خرچ کرنا، اونوں جڑا کہ سٹینڈ کرنا اور او دی معاونت کرنا اللہ دے نزدیک بڑا پیارا عمل ہے، اور اللہ اس عمل نال اپنے بندے دے مال چ کمی نہیں ہون دیندے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمانا۔